بڑی چیزیں ان کی نفی کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ابھی تو ہم نے دکاندار نے دکان کی نفی نہیں کی، اور میرے بھائی ہمارے کسان نے کھیت کی نفی نہیں کی۔ جو آدمی کھیت کی، دکان کی، مال کی، دفتر کی نفی نہیں کر سکتا، وہ آسمان زمین کی کیسے نفی کرے گا؟ وہ چاند سورج کی کیسے نفی کرے گا؟ وہ فرشتوں کی کیسے نفی کرے گا؟ جب چھوٹی چھوٹی مخلوق کا انکار دل نے نہیں کیا تو بڑی بڑی مخلوق کا انکار کہاں کرے گا؟ میرے بھائیوں سب سارے نبیوں کی تواریخ نکال لو، اور ایمان یقین قدرت سے آتا ہے، سمجھانے سے آتا ہے، سمجھنے آتا ہے۔ نبیوں کو قدرت اللہ نے سمجھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ جا کے قدرت سمجھائی، ڈنڈے سے سمجھائی، پوچھا یہ کیا ہے؟ ڈنڈا ہے، کس کا ہے؟ میرا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جب زمین پہ نوکر ڈالو اس کو، موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا ڈال دیا، خدا نے حکم ڈال دیا، اسے لاٹھی کا جزا بن گیا۔ اب بیچ میں پڑا ہے، اب سمجھا رہا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، ٹھہرو بھاگو مت، کہ موسیٰ دیکھ لے ڈنڈا نہیں ہے، سانپ ہے، اور تیرا نہیں ہے، میرا ہے، اور جو تم کہتا یہ ہوتا یہ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ یہی ہے ساری مخلوقات۔ دکاندار وہ کیا ہے؟ وہ دکان ہے، کب کی ہے؟ میری ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ زمیندار سے پوچھو کیا ہے؟ زمین ہے، کب کی ہے؟ میری ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ چاچوں سے پوچھیں ملک ہے، کب کا ہے؟ میرا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے گیرتے وقت جو کہا تھا وہی سارا عالم کہہ رہا ہے، وہی ساری انسانیت کہہ رہی ہے۔ تو میرے بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کو بغیر سمجھائے یقین نہیں آیا، بغیر سمجھائے ایمان نہیں آیا، تو ہم کوئی جھونپڑیوں میں بیٹھ کے قدرت کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ بغیر سمجھائے کیسے بات ایمان سمجھ میں آ جائے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دل انکار نہیں کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے انکار شروع کیا تھا؟ ماں سے انکار سنار کیا تھا، اور انکار کرتے کرتے کہاں یہ کہا تھا انی وجہت وجہہ، کہاں کہا تھا جا کر کے؟ بہت ساری مخلوق کا انکار کر کے جب کہا اس کو، ماں کا انکار، ماں کو سمجھا، پھر باپ کو سمجھا، نمرود کو سمجھا، پھر چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور جب ساری چیز جو آئی وہی گئی، جو آئی وہی گئی، جب کہا تھا انی وجہت وجہہ۔ جب نبی کو اتنا لمبائی بات کے کہنا مخلوق سمجھنا پڑا ہے تو ہم تو میرے پیارے کون ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم کیسے سمجھ جائیں گے؟ اور پہلی چیز یہ آگے تو میرے بھائی دین ہے، جب قدرت کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو دین سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ حکموں کو تو علماء اکرام کہتے ہیں یہ تو اللہ کی قدرت سے لینے کی چیز ہے، کیونکہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ کی قدرت اللہ کے حکموں کے ساتھ میں ہے، اور حکم وعدوں کے ساتھ ہے، اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اور وہ حکم انسان کے ساتھ ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو اللہ کے یقین کے ساتھ پورا کرتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے مانگتا، پھر خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ وعدے بندے کے لیے پورے ہوتے ہیں، نہ آسمان کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ سورجوں کے لیے، نہ فرشتوں کے لیے۔ قرآن حدیث کے وعدے انسان کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب دل میں قدرت ہوتی ہے، جب سب سے نفی کر کے نکل جاتا ہے، جو ہوتی ہے، آزمایا جاتا ہے۔ کس نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آخری آزمائش تھی آگ میں ڈالنے کی، اور جبریل علیہ السلام کو علماء سے سنتے رہتے ہیں، جانتے تو ہم نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کوئی بات ہے مدد کے لیے نہیں بھیجا تھا، جبریل علیہ السلام کو گانا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے بھیجا تھا کہ ہر جگہ سے کہتا رہا نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ اب جبریل کو بھیجتا ہوں، آگ ہے، ایک آگ مخلوق جل رہی ہے، ایک منٹ ابراہیم السلام کی ذات جس کے گیرنے کی اسکیم ہو رہی ہے، اور ایک جبریل آ گیا، وہی بات ہے مدد کی ہو رہا ہے، مدد کی یہ پیش کر رہا ہے۔ آگ بھی موجود ہے، ابراہیم گرنے والا بھی موجود ہے، اور یہ بات ہے کیا نام مدد کرنے والا بھی موجود آ گیا۔ آزمائش ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آئے، یہ تو آزمائش کے لیے آئے کہ بہت دور سے کہتا رہا اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو یہ جبریل کو انکار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے فضل فرما انکار کر دیا۔ جبریل میں اللہ کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، وہ جانتا ہے ابراہیم میرا بندہ ہے، میں بھی جانتا ہوں میرا اللہ ہے،
جب مجھے وہ جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں تو آپ کو بیچ میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف ہو جا، میں جانوں رو جانے. ہاں پھر دعا پڑھیے، وہ انی وجہ وجہ، پھر دعا پڑھیے، سیدھی آسمان پہ گئیے، خدا نے مدد کی، سیدھا حکم آپ کے لیے آیا ہے. نہ جبریل علیہ السلام کو ابراہیم نے استعمال کیا، نہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے مدد کے لیے استعمال کیا. جب توحید آتی ہے تو جبریل کا کرنا انکار آسان ہو جاتا ہے، اور توحید نہ ہو تو ایک پیالی چاہ کا انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. توحید دلوں میں ہے، دل توحید کے لیے بنا گیا ہے، نہ کھیت کے یقین کے لیے، ملکوں کے یقین کے لیے، نہ آسمان کے یقین کے لیے. دل کو اللہ نے اپنی قدرت کے لیے بنا. دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ٹھکانہ ہے، اور جب دل میں غیر آ جائے گا تو پھر معاملہ کہاں رہا؟ بنایا اللہ کے لیے، اس میں دنیا داخل ہو گئی. اسی کے لیے کہا اس میں متانے دینا لا الہ، کسی کو اندر میں تک داخل مت ہونا، الا اللہ، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرے کو اس میں رکھنا، میرے علاوہ کسی کو نہ لانا. اور ہمارے دلوں میں تو لاکھوں چیزیں اتری ہوئی ہیں، کرنے والی ذات ہے. یہ سب مخلوق ہے. آسمان کھڑا یہ بھی مخلوق ہے، زمین پڑی ہے یہ بھی مخلوق ہے. سمجھ سے بھی لے، حضرت کہا کرتے کبھی کبھی سمجھ کو بھی استعمال کرو. حضرت یوسف اللہ کہتے تھے کہ آسمان اتنا بڑا تو دماغ کو سوچ اس کا بنانے والا ہمارا خدا کتنا بڑا ہوگا. زمین اتنی بڑی ہے تو بنانے والا ہمارا رب کتنا بڑا ہوگا. زبان سے بھی قدرت بولو، دماغ سے بھی سوچو، کانوں سے بھی سنو. جب یہ قدرت دل میں جائے گی، نہ زبان سے بولتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ دماغ سے سوچتے ہیں، تو دل میں قدرت کیسے جائے گی؟ کون سا راستہ قدرت جانے؟ دل سے. سارے نبیوں کا یہی ملتا ہے، محنت کے ساتھ. کہنا حالات آتے ہیں، دائی بے ضرور حالات آتے ہیں، مگر حالات آتے ہیں تو مدد بھی آتی ہے. حالات کا آنا ہی دلیل ہے کہ کوئی مدد آئے گی. نبی علیہ السلام پہ 9.5 حالات آئے تو دلیل مدد آئے گی. آئی مدد. سارے حالات غلط گالا، سارے باتیں باطل کو اللہ نے پانی سے صاف کر دیا اور ایمان والوں کو کشتی میں باقی رکھ لیا. کہہ دیا کہ ہم ہیں کرنے والے، ہمارے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے، ساری دنیا مل کر پانی کا مقابلہ، ساری نوح علیہ السلام کے اکثر یہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پانی تو مخلوق ہے، پھر خدا کا مقابلہ کون کرے گا؟ خدا کا مقابلہ کون کرے گا؟ قوم اکیانا ہود علیہ السلام کی قوم کتنی طاقت بھر علماء بتاتے ہیں، ایک ہوا کا مقابلہ نہیں کرتا. جب خدا، ہوا بھی مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق ہے، جب خدا کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خدا کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم تو خدا کو خدا مانا ہے. مگر میرے بھائیو دل میں توحید تو آوے، کلمہ تو صحیح ہوئے. نماز تو نمبر دو، دوسرا نمبر ہے کلمہ تو صحیح ہو. پہلے اندر سے لا تو نکلے، الا اللہ تو آوے. جب کلمہ صحیح ہو جائے گا، جب دوسرا نمبر سے فائدہ اٹھانا آئے گا. کلمہ تو صحیح ہو پہلے، کرنے والی ذات اللہ تو دل میں آ جاوے، اور واقعی قدرت کی مخلوق ہے سمجھیں. ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کی حکومت، ساری دنیا کی طاقت مل کے یہ چاہیں کہ ہم زمین کو توڑ دیں، سب نائٹم ماریں، سارے بم پھینکیں، تو کیا زمین توڑ دیں گے؟ ساری دنیا کی طاقت خدا کی ایک مخلوق ہے، زمین اس کو نہیں توڑ سکتے. اور خدا 5 منٹ کے لیے نہیں، 3 منٹ کے لیے زمین کو ہلا دے تو ساری مخلوق کو ختم کر سکتے ہیں. ایک زمین کا ہلنا ہی بات ہے. ساری بلڈنگ نیچے جائیں گے، سارے سطر جائیں گے، ساری میگزینیں جائیں گی، سارے جائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا. اگر 5 منٹ کے لیے زمین ہلا دیں تو ساری دنیا مل کے جب خدا کی زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بتاؤ بنانے والے خدا کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابھی تو بنی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہیں ہم، بنانا یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. جب بنانے والی بنی ہوئی چیزوں کا، خدا کی بنی ہوئی مخلوق کا، خدا کی بنی ہوئی کائنات کا جب ان مقابلہ نہیں کر سکتا تو خدا کا مقابلہ کون کرے؟ ہم نے تو خدا کو خدا مانا نا. کیا نام میرے بھائی؟ کسی کو نہیں مانا، ہم نے تو خدا کو خدا مانا. اور وہی کرنے والا ہے اور وہی کرے گا. سارا وجود اللہ نے بنایا ہے. یہ سارے عدم سے، ساری کائنات سے پہلے عدم تھا، خدا ہی خدا تھا، کچھ نہیں تھا. نہ آسمانیں تھی، نہ زمینیں تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ سمندر تھے، نہ پری تھے، نہ نبی تھے. عدم تھا عدم، اور آخر میں عدم ہو جائے گا. کلام ادھر بھی عدم ہے، ادھر بھی عدم ہے، بیچ میں وجود ہے.
बीच में वजूद है, अदम पहले है, वजूद बाद में है, और वजूद के बाद फिर अदम है, बात है फिर वजूद है ही नहीं। हाँ, वजूद पहले, क्या ना, कुदरत का निजाम पहले, सारा वजूद बीच बीच में है। जब पहले कुछ नहीं था और आखिर में कुछ नहीं रहेगा, अब ये तेहत्तुसरा से लेकर तक और मच्छर से तितली तक अब भी अदम है, इनसे भी कुछ नहीं होता। ये दिल में ही बात है सारी, वजूद का अदम दिल में उतर जाए, दिल अदम हो, दिल के अंदर से अदम हो जाए। दिल में बातें होते हुए मखलूक का बातें यकीन निकल गई, ये कुदरत का यकीन हो जाए, होने हुई चीजों का अदम हो जाए, कुदरत का यकीन दिल में आ जाए। अब भी अदम है, लेकिन यकीन वालों के लिए कोई चीज नहीं है। खुदा के अलावा क्या है? जमीन की क्या हैसियत है उसके कुदरत के मुकाबले में? आसमान की क्या हैसियत है उसके कुदरत के मुकाबले में? क्या हैसियत है फरिश्तों की उसके कुदरत के मुकाबले में? किसी नबी ने नबूवत नहीं दी, सब नबियों को नबी उसने बनाया है, सब नबियों पे किताब उसने नाजिल फरमाई है, सारे नबियों को परवान उससे चढ़ाया है। हर मुकाबले वाले के मुकाबले में खुदा ने अपनी कुदरत इस्तेमाल किया। सारा निजाम कुदरत के साथ है। हाँ, और आगे भी खुदा ही करेंगे, खुद बता रहे हैं। याजूज माजूज आएंगे, कौन करेगा? खुदा करेगा। कोई ताकत नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए। जब कोई ताकत मुकाबले के नहीं रहेगी, खुदा ही खुद मुकाबला करेंगे, तो एक एक को खत्म करेंगे। ईमान वालों को बचाएंगे जैसे बचाएंगे, दज्जाल को खत्म करेंगे। जब आ गई बात है, सब कुछ अल्लाह अपनी कुदरत से कर रहा है और पीछे भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से किया है, तो आज कौन करेगा? आज भी वही अपनी कुदरत से कर रहा है। आज का निजाम है जो नजर आ रहा है, इससे हो रहा है। जब पीछे अल्लाह, माजी में अल्लाह है और मुस्तकबिल में अल्लाह है, तो दरमियान में कौन है? दरमियान में रूस अमेरिका है, दरमियान में मादरी बात गाना वो है। उधर भी अल्लाह है, उधर भी अल्लाह है, बीच में भी अल्लाह है, हुआ के अलावा कोई नहीं। इसलिए सारी मखलूक को साफ कर देख लफ्ज़ ला इलाहा, कुछ नहीं है। आसमान होते हुए जब नहीं था, जब भी कुछ नहीं था, और अब आसमान है तो अब भी कुछ नहीं है। और जमीन जब नहीं बनाई थी, जब भी कुछ नहीं है, और बन गई तो अब भी कुछ नहीं है। और चांद सूरज जब हमने बनाया, जब भी कुछ नहीं थे, अब भी कुछ नहीं है। सारे फरिश्तों को जब हमने नहीं बनाया, जब भी कुछ नहीं थे। सारे जिब्रील को अब भी कुछ नहीं है। सारे नबी जब नहीं बनाए तो जब नहीं थे, और अपना क्या ना, अब नहीं है तो अब भी कुछ नहीं है। सब हमारी कुदरत है, हम ही हम हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। जब हमेशा से हमेशा रहेंगे तो बीच में कौन है हमारे अलावा? बीच में क्या हमारा इबादत है? क्या ना हमारा मुकाबला आसमान करेगा? हमारा इबादत है क्या ना कुदरत का मुकाबला जमीन करेगी? जब पहले कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं। खुदा पाक की कसम, सब कुछ होते हुए अब भी कुछ नहीं। आसमान होते हुए कुछ नहीं है, जमीन होते हुए कुछ नहीं है, सारे फरिश्ते होते हुए कुछ नहीं है। अल्लाह ही पहले है, अल्लाह ही आखिर में है, अव्वल में अल्लाह ही अब है। समझाया खूब। हम करेंगे, अपनी कुदरत से फायदा उठाने के लिए हुक्म दिए। असबाब तो आजमाइश की चीज है, हुक्म आजमाइश की चीज ना है। हुक्म पूरा करो, हम जरूर वादा पूरा करेंगे, हम वादा खिलाफ नहीं है। जब बंदा अल्लाह की कुदरत के यकीन साथ हुक्म पूरा करता है, जो अल्लाह ने हुक्म पे वादा किया है, अल्लाह वादा खिलाफ नहीं है, जरूर वादा पूरा करता है, जरूर वादा पूरा किया। सारे नबियों के लिए वादा पूरा किया। नूह अलैहिस्सलाम के लिए वादा पूरा किया, हूद अलैहिस्सलाम के किया, लूत अलैहिस्सलाम के लिए किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरा किया। कुदरत समझाई कुआं में डाल के। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, गारे शोर में कुदरत समझाई कि हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। सारा मक्का आ जाए तो कुछ नहीं, सारी दुनिया आ जाए तो कुछ नहीं। कहे अबू बकर तो कह रहे हैं, अबू बकर घबराओ नहीं, दो हम हैं, तीसरा हमारा रब हमारे साथ। जब हमारे साथ हमारा रब है तो फिर डर काहे का है? ये तो अरब वाले हैं, अगर सारे अजम वाले आ जाए, सारी आ जाए, क्या करेगा हमारा? हमारा रब हमारे साथ है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, तो इनकी क्या हैसियत है? या सबब की या कायनात की हैसियत क्या खुदा के सामने? और आप भी कहते रहते उलमाए किराम, अगर हमारे नजदीक की बात है
دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو ہم اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے. ایک مچھر کا پر بھی قیمت ہوتی. مچھر بھی علماء نہیں بتاتے ہیں، پر بتاتے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ دنیا اتنی محبوب بنی ہوئی ہے جس کا میرے بھائیوں کو کنارہ نہیں. کرنے والوں کو پچھاڑو. عمل تو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کس کے لیے؟ یقین والوں کے لیے. سبب والوں کے لیے عمل نہیں فائدہ دیں گے. یہ تو سبب پرست لوگ ہیں، یہ تو اپنی حاجت کے لیے سبب کی طرف دوڑیں گے. اور جو یقین والے ہیں وہ اپنی حاجت کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑیں گے. حکم خدا پرست لوگوں کے کام آئیں گے، سبب پرست لوگوں کے کام نہیں آئیں گے. خدا حکم، ہم نے حکموں کو مذاق بنا رکھا ہے. نماز مذاق بنی ہوئی ہے، حج بنا ہوا ہے، گانا بنا ہوا ہے. یہ مذاق کی چیزیں ہیں. ہاں، چھوٹا سا دیکھتے ہیں یہ کلی کا کرشتہ تھا فضائل نماز. ڈاکو نے پکڑ لیا، پھر کہا جب کچھ نہیں رہا نماز پڑھنے دے. مردہ پڑے تھے جو گئے مردہ پڑھے، ان نے بھی نماز پڑھ کے ان کی نماز میں تو کوئی کام نہ دے لے، تو بھی پڑھ لے. جب نماز پڑھی تو کہاں سے آیا؟ ساتھ میں آسمان سے فرشتہ آیا اور ہلاک کیا گانا ڈاکو کو اور آباد کر دیا عبادت کلی کو. کون کا نظام ہے؟ قدرت کا. ہم لوگوں میں دیکھے کیا کیا ہوا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے کیا اور پوچھ رہا ہے کیا نہ جا رہا گا بھائی اتنا تو بتا دے تو کہاں سے آیا اور کون ہے؟ میں اس حاجت کا غلام ہوں، فلاں آسمان سے آیا ہوں اور تیری مدد کے لیے آیا ہوں. اب تجھے امن ہے، جی جہاں جہاں جا، کوئی تیرے لیے خطرہ نہیں. تو میرے بھائیو حکم اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نہیں ہے. حکم تو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جو حکم آسمان سے زمین پر آیا ہے وہ وعدہ لے کر آیا، بغیر وعدے نہیں آیا. یہاں تک ایک گلاس کا پانی پلا دینا یا کے ساتھ بھی وعدہ ہے. کسی آدمی کو انگلی سے راستہ بتا دینا اس کے لیے بھی وعدہ ہے. کسی آدمی کو بات ہے میرے بھائی اخلاق سے بات کر دینا اس کے لیے بھی وعدہ ہے. ایک حکم ایسا نہیں ہے جو آیا ہو اور اس کے ساتھ خدا کا وعدہ نہیں. ایک عورت نے، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عورت نے کتے کو پانی تو پلایا تھا. کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ کون سی باتیں کہنا قرآن کی تلاوت کی تھی؟ ایک کتے کے پانی پلانے پہ زندگی کے قدرت نے گناہ معاف کر دیا. اور علماء کہتے ہیں دنیا سے 10 گنی جنت کا دینے کا وعدہ کر. وہ عمل ہے. یہ عمل نہیں ہے، حکم ہے اور ان حکموں پہ بات ہے. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو آسمان سے زمین پہ خدا نے بھیجا ہو اور حکم کے ساتھ وعدہ نہ ہو. سب پہ وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ساری سیرت میں ملتا ہے. قرآن نبیوں کی سیرت ہے. آدم سے لے کے حجر آدم پہلا نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ قرآن نبیوں کی سیرت ہے. جو نبیوں نے کیا وہ بھی قرآن میں ہے اور جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کیا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے. آگے تو صحابہ کی سیرت ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام دین ہے. ادھر یہ بھی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دل بھی اللہ کی قدرت کے لیے بنایا، وہاں نے مال کے لیے نہیں بنایا، دکانوں کے لیے نہیں بنایا. علماء کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں دل میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. اس لیے کہا لا الہ، اس دل میں میرے غیر نہیں آنا چاہیے. یہ دل میرے لیے خالی رہنا چاہیے. ہاں تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے دین کی محنت دی ہے اور محنت والوں کا سب قدرت کا نظام بھی دیکھو. اور محنت والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا قدرت استعمال کیا ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں، کنواں میں قدرت جا کے استعمال کی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور میں جا کے قدرت استعمال کی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادت پہاڑ میں جا کے قدرت استعمال کی. عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی قدرت ماں کے بغیر ماں کے پیدا کیا اور دوسری قدرت زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا رکھا ہے. ساری حاجت پوری کر رہا ہے. زمین سے آسمان پہ اٹھایا. پہلی قدرت بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر صاحب شریعت بنایا اور پھر خدا نے زمین سے آسمان پہ اٹھایا. اور ماں کہتے ہیں دجال کے زمانے میں اوپر سے نیچے لائیں گے. کون نے رکھ رکھا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کون رکھ رہا ہے؟ کون حاجت پوری کر رہا ہے؟ کیا سبب ہے عیسیٰ علیہ السلام جہاں ہیں؟ کیا وہاں ہوٹل ہیں؟ کیا علاج کے لیے اسپتالیں ہیں؟ کیا کوئی بات ہے وہاں صدر وزیر ہیں؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے.
وہ تو خدا ہے اور اپنی قدرت سے کرتا ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے, ساری مخلوق اپنے کرنے میں اللہ کی محتاج ہے, لیکن خدا پاک کی قسم اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. بارش کرنے میں بادل کا محتاج نہیں, غلہ دینے میں زمین کا محتاج نہیں, روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں, بچہ پیدا کرنے میں پیدا کرنے والی مخلوق کا محتاج نہیں, وہی کے دینے میں جبریل کا محتاج نہیں. وہ محتاج ہی نہیں. اگر محتاج ہو جائے گا تو خدا کیسے ہوگا, رب کیسے ہوگا؟ وہ اللہ اس لیے ہے, اللہ اس لیے وہ محتاج نہیں ہے. سب مخلوق اس کی محتاج ہے, لیکن وہ کسی مخلوق کا محتاج. اس لیے اللہ کہتے ہیں, رب کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, معبود کہتے ہیں. ہاں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور نہ ہے اور نہ ہوگا. ہاں, اکیلا پہلے ہے جب آدم ہے, جب اکیلا ہے, اور آخر میں آدم میں اکیلا رہ جائے گا. بیچ میں تھوڑا سا کھیل چلایا یہ مخلوق کا, کتنے ہزار سال ہے, خدا جانے کتنا, اللہ ہی جانتا ہے. ہاں, اس کو ہم نے باتیں بنا دیا. اللہ نے ہم کو میرے بھائیوں سبب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. خدا پاک کی قسم قدرت کے لیے پیدا کیا. قدرت اگر سمجھ سکتا ہے تو اولاد آدم سمجھ سکنے کو قدرت کا سمجھنے والا نہیں. یہ جانتا ہے اللہ نے نبی علیہ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے امت کو سمجھایا قدرت کیا ہے, ربوبیت کیا ہے. ہاں, کیسے مدد کرتا ہے, کن حالات رد کرتا ہے. اندھیر گردی نہیں ہے خدا کے کہنا, وہ تو خدا ہے. سورج کو چلاتا ہے, سورج کا ٹکیا الگ مخلوق ہے, سورج کی روشنی اصل مخلوق ہے. ٹکیا بھی قدرت سے بنی ہے, روشنی بھی قدرت سے دی گئی ہے, اور قدرت کے نظام سے چلتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں چلتا. ہاں, ایک سیکنڈ نہ تاخیر کرتا نہ جلدی کرتا. علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سورج کی پہلی صفت یہ ہے کہ دنیا میں عبادت نور کے ساتھ آتا. اگر نور کے ساتھ نہیں آتا تو دنیا میں اندھیرا رہتا. پہلی صفت حضرت کہا کرتے ہدایت کے ساتھ آتا ہے تو پوری اندھیری پھٹ جاتی ہے, دنیا میں روشنی پھیل جاتی. دوسری صورت کا بات کہنا, دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتا, مرضی سے نہیں چلتا. ہدایت کے ساتھ آتا ہے, وہ بھی اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے, اور اللہ کے حکم کے اس میں چلتا, مرضی سے نہیں چلتا. نہ ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے, نہ سیکنڈ تاخیر کرتا, اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تیسرا حضرت فرمایا کرتے سورج مہاجر ہے, کیا مقیم نہیں ہوتا. پہلی صفت عبادت ہدایت کے ساتھ آتا, دوسری صفت حکم کے ساتھ چلتا ہے, تیسری صفت مہاجر بن کے چلتا. ساری دنیا میں جہاں جاتا روشنی پھیلاتا ہی چلا جاتا. چوتھی صفت عجیب بتاتے تھے نفع سب کو پہنچاتا ہے. تیسری صفت بتا خواہ بات ہے, نفع کسی سے بدلہ نہیں مانگتا. سب کو نفع پہنچاتا ہے, لیکن سورج باتیں کسی سے بدلہ نہیں مانگتا. تو حجیوں کہا کرتے تھے صورت والی صفات دائر میں ہونی چاہیے. ہدایت کے ساتھ دائی پھرے گا. جب سورج مخلوق کی روشنی ہے, جب مخلوق کی روشنی سے اتنا روشنی ہوگا, دلوں میں تو قدرت کی روشنی ہوتی ہے, ہدایت کی روشنی ہوتی ہے. ہدایت جب سورج سے ہدایت پھیلے گی تو ہدایت والے سے دنیا میں ہدایت کیسے نہیں پھیلے گی. حکم کے ساتھ چلے گا, کیسے خدا کی مدد نہیں ہوگی. عبادت ہجرت کا کہنا خروج میں رہے گا, ہجرت میں خدا کی کیسے حکومت. ایک ایک دنیا کے انسان کو نفع پہنچاتا رہے گا, اور کائی سے کوئی قسم کی طلب نہیں کرے گا, کیسے ہدایت نہیں پھیلے گی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے دائی میں سورج والی خاصیت, سورج والی صفات ہونی چاہیے. ہاں, دلوں میں ہدایت ہو, ہدایت کے ساتھ چلے گا ہدایت پھیلے گی, ظلمت کے ساتھ چلے گا ظلمت پھیلے گی, اور میرے بھائیوں کیا نا اندھیری کے ساتھ چلے گا اندھیری پھیلے گی. جو دل میں لے کے چلے گا پھیلے گی, اور ہدایت لے کے چلے گا تو ضرور ہدایت پھیلے گی. ہاں, اور اللہ کا حکم سے چلے گا تو کیسے دنیا میں بات حکم زندہ نہیں ہوگا. حکم سے ہجرت کے ساتھ تو سورج سے مثال دے کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ دائی میں سورج والی صفات ہو, ہدایت والا بھی ہو, حکم والا بھی ہو, اور عبادت کا نام بھائی ہجرت والا بھی ہو, اور پہچان گانا نفع دینے والا ہو, لیکن کسی سے یہ گھونٹ پانی کا طلبگار بھی نہ ہو.
یہ صفات دائی میں جب ہوگی جب دنیا میں ہدایت پھیلے گی. اور دائی اگر یہ بات ہے کہیں چوک جائے گا تو کیسے ہدایت پھیلے گی؟ سورج اتنی اوپر چلتا ہے، بلندی پہ چلتا ہے، لیکن بڑھائی نہیں ہے. اوپر چلتا ہے، نیچے نہیں چلتا، کوئی بڑائی کا اعلان نہیں کرتا. اتنا نور ہے، کبھی اپنا بات ہے وہ نہیں جتاتا. ہاں تو حدیث رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے دائی میں سورج والی صفات ہو، سورج والی صفات تو دنیا میں پھیلے گا دین، ہدایت بھی پھیلے گی، حکم بھی پھیلے گا، اخلاق بھی پھیلیں گے، معاشرت بھی صحیح ہوں گی، معاملات بھی صحیح ہوں گے اور ہدایت ملیں گی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں.